ماریں گے۔ ایرانی جنرل نے حماس سربراہ کو پیغام پہنچا دیا۔ القدس فورس کے سربراہ میجر جنرل اسماعیل قعانی کا حماس سربراہ کے نام پیغام۔ شہید اسماعیل ہنیہ کے خون کا ہر حال میں بدلہ لیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنائی کی واضح ہدایات ہیں کہ ایرانی سرزمین پر بہنے والے خون کا بدلہ لینا ہے۔ سخت انتقام سے صہیونی حکومت کا منحوس وجود ختم ہو جائے گا، جنرل قعانی کا دعویٰ۔ پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے تاریخ رقم کرنے والے قومی ہیرو ارشد ندیم کو گولڈ میڈل پہنا دیا گیا۔ ارشد ندیم نے جیولن تھرو فائنل میں 92.97 میٹر تھرو کر کے نیا ریکارڈ کیا۔ قومی ہیرو نے 40 سال کے بعد پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا۔ گرینیڈا کے اینڈرسن پیٹرز کو برونز، بھارت کے نیرج چوپڑا کو سلور میڈل دیا گیا۔ ارشد ندیم کے کارنامے کی بدولت پیرس میں پاکستانی پرچم بلند ہو گیا، قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ جیولن تھرو مقابلے میں کامیاب ایتھلیٹس کو میڈلز پہنانے کی تقریب آئیفل ٹاور کے قریب چیمپئنز پارک میں ہوئی۔ تقریب میں قومی ترانے کے موقع پر ارشد ندیم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پیرس اولمپکس میں تاریخ رقم کرنے والے ارشد ندیم نے گولڈ میڈل کو قوم کے لیے یوم آزادی کا تحفہ قرار دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے ارشد ندیم نے کہا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس عظیم کامیابی سے نوازا۔ یہ میرے والدین کی اور پوری قوم کی دعائیں ہیں، آپ سب کا شکریہ۔ یہ گولڈ میڈل پوری قوم کے لیے یوم آزادی کا تحفہ ہے۔ 25 کروڑ عوام کا سر فخر سے بلند کرنے والے ارشد ندیم پر انعامات کی بارش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 10 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ مریم نواز نے ارشد ندیم کے نام سے اسپورٹ سٹی بنانے کا بھی اعلان کیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے 5 کروڑ روپے اور گولڈ میڈل کا اعلان۔ سندھ اور پنجاب کے گورنرز بھی 20-20 لاکھ دیں گے۔ معروف گلوکار علی ظفر کا بھی ارشد ندیم کو نقد 10 لاکھ دینے کا اعلان۔ پاکستان کا جو جوڈیشری ہے وہ اتنا قابل ہے کہ وہ نہ صرف عدالت چلاتے ہیں، وہ تو جناب اسپیکر ڈیم بھی بنا سکتے ہیں۔ جب انصاف کی بات آتی ہے تو آئین اور قانون کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ہمارا ملک میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہاں پاکستان کی سیاست میں ایک سٹارم ان اے ٹی کپ کو ایک فل بلون کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پارلیمان میں ایک ادارے کی مداخلت کا شکوہ۔ پوری دنیا میں کوئی جوڈیشری ہماری عدلیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ انصاف بھی دیتی ہے اور ڈیم بھی بنا سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا طنز۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے، اس وقت اداروں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو سیٹیں ایسے دی گئی ہیں جیسے کوئی ٹافی ہو۔ ایک مری ہوئی سیاسی جماعت کو عین وقت ایسا فائدہ دیا گیا کہ پوری جماعت موبلائز ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں حکومت کے خلاف تحریک بھی عدالتی فیصلے کی وجہ سے شروع ہوئی۔ میں معزز مہمان گرامی کی وجہ سے یہاں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا مگر نہیں بات کی۔ ایوان کے تقاضوں کو جانتا ہوں، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعتراض۔ ایوان میں بولے، بلاول بھٹو نے جس طرح بات کی وہ سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، انہیں زیب نہیں دیتا تھا۔ لگتا ہے ان کو پریڈ گراؤنڈ سے کوئی ہدایت آئی ہے۔ فضيلة الشيخ، نورتم أجواء باكستان بوجودكم المبارك، وشرفتم برلمان باكستان بقدومكم الميمون، ومجلس الشورى۔ مولانا فضل الرحمان نے معزز سعودی مہمانوں کو عربی میں خوش آمدید کہا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ آج ایک معزز مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، ایسے میں داخلی سیاست زیر بحث نہیں لانی چاہیے۔ اپنی کمزوریاں خود دور کرنا ہوں گی، کوئی اور نہیں آئے گا، ہمیں خود مضبوط ہونا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، بلاول کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ ملک کے مسائل پر تلخیاں پیدا نہ کریں، اتنی گنجائش چھوڑیں کہ کم از کم ملکی بحرانوں پر بات کر سکیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہیں، عدالت عظمیٰ اپنے کیے گئے فیصلوں کو منوائے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، ہمارے 41 ممبران اسمبلی اس الیکشن ایکٹ کو چیلنج کریں گے۔ حکومت کا گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بشیر میمن کے نام پر اتفاق کر لیا۔ بلاول بھٹو زرداری سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ملاقات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ چند روز میں گورنر سندھ کو تبدیل کر دیا جائے گا۔
متحدہ قومی موومنٹ کا گورنر سندھ کی تبدیلی پر سٹینڈ لینے کا فیصلہ۔ چیئرمین ایم کیو ایم کے مطابق اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ایم کیو ایم قیادت بیٹھے گی اور اپنا فیصلہ اور لائے عمل بنائے گی۔ وزیراعظم کا 1000 گریجویٹس کو چین بھجوانے کا اعلان۔ کراچی میں زرعی نمائش سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا پاکستان اور چین دوستی کے مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ بڑی تعداد میں چینی سرمایہ کاروں کی نمائش میں شرکت خوش آئند ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے زرعی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ وفاق اور صوبوں کو مل کر زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دینا ہوگی۔ معاہدے میں بجلی کی قیمت میں کمی کی بات شامل ہے۔ وزراء نے مذاکرات میں تسلیم کیا کہ آئی پی پیز کے مسائل موجود ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا راولپنڈی میں جلسے کی شرکت سے خطاب، بولے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی تینوں جماعتوں نے آئی پی پیز سے معاہدے کیے، ان کے مفادات جڑے ہوتے ہیں، اس لیے معاہدے کرتے ہیں، پاکستان کو آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات دلائیں گے۔ جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال لیا ہے، اٹارنی جنرل کو علم ہی نہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مارگلہ نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے مارگلہ ہلز نیشنل پارک وزارت داخلہ کو منتقل کرنے پر حکومت سے جواب مانگ لیا۔ ہاؤسنگ منصوبے پائن سٹی کی تفصیلات بھی طلب۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش کے لیے نئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا فیصلہ۔ پولیس کی جانب سے محکمہ داخلہ پنجاب کو سفارشات بھجوا دی گئیں۔ جے آئی ٹی میں شامل 3 ایس پیز کو تبدیل کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں 2 نئے ممبران بھی شامل کیے جائیں گے۔ ہائی کورٹ میں اس حوالے سے درخواست بھی دائر کی جا چکی ہے۔ ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج جہنم واصل، بہادری سے لڑتے ہوئے 3 جوان شہید ہو گئے۔ پاکستان میں پولیو کا 14واں کیس سامنے آ گیا۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ میں 20 مہینے کی بچی پولیو وائرس سے متاثر۔ یہ اس سال قلعہ سیف اللہ سے آنے والا پہلا کیس ہے۔ بلوچستان میں اب تک 11 بچے پولیو سے متاثر ہو چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری، صہیونی فوج کے نصیرات، المغازی، جبالیہ، خان یونس اور رفح پر حملے، 8 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ غزہ شہر میں صہیونی فوج نے 2 اسکولوں کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 15 فلسطینی جان سے گئے، 30 سے زائد زخمی ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 39,699 تک جا پہنچی۔ لبنان کے علاقے سیڈون میں صہیونی فوج کا فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنما شہید ہو گئے۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں ہونے والے حملے میں حماس کے سینئر رہنما سمر الحاج شہید ہو گئے، جبکہ 2 شہری زخمی بھی ہوئے۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری، شہر شہر سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بازاروں میں رونقیں بڑھ گئیں، قومی پرچم، جھنڈیاں، بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری میں تیزی آ گئی۔